وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یسکفوکم یکون لکم آدان او یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء ودوا لو تکفرون۔ سورہ الممتحنہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں کو ہر اس فتنے سے آگاہ فرمایا جو حاضر ہے یا آنے والا ہے۔ بذریعہ وحی آیات نازل فرمائیں۔ کچھ خوش نصیب باخبر اور خبردار ہو گئے۔ انہوں نے پہلے سے ہی تیاری کی کہ فتنہ آئے گا، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کامیاب ہو گئے۔ کچھ بزدل تھے، انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ جو ہی فتنہ آئے گا سائڈ پہ نکل جائے، اپنا داؤ پیچ کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک ایسا بوجھ بنا لیا، بوجھ اختیار کر لیا جو ان کے گلوں کا طوق بن گیا۔ بیانی ہی ایک ایسی مثال ہے، دنیا کی مثال۔ آپ کی منزل اس کنارے پہ ہے اور آپ دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو، منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہو کہ کیا کروں، لیکن کچھ آپ کی نظروں کے سامنے چھلانگیں لگا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ کنارے پہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ ہم دین کو چھوٹی سکرین کے طور پہ دیکھتے ہیں، جبکہ دین جو ہے یہ کائنات کے اندر ہے، آفاق اور انفس کے اندر ہے۔ انفس چھوٹی سکرین ہے اور آفاق جو ہے یہ کھلی سکرین ہے، اوپن۔ کبھی کبھی اس کو اوپن سکرین سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بالکل وہی بات نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ چھلانگیں لگا کر جا رہے ہیں، کوئی ڈوبا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ کنارے پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ کھڑے سوچ رہے ہو کہ کیا کریں، کسی طرح سے ادھر جانا نہ پڑے، یہ دریا کراس کرنا نہ پڑے، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ منزل وہی ہے، وہاں جانا۔ تو اسی انداز سے اگر آپ غور کریں گے کہ اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کے درمیان یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان ایک خلا ہے۔ اس خلا کو دنیا نام ہے ظاہری کامیابی کا، یہ درہم و دینار کی دنیا ہے، اور آخرت نام ہے اس دوامی بقا کا، جو اس دریا کو کراس کرے گا وہ ادھر جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے ڈھونڈتے ہیں، یقین سب کو ہے، سارے ڈھونڈتے ہیں، فلاں وسیلہ بن جائے، فلاں سبب بن جائے۔ یہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک ایسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوا کہ بزدل بنا ہوا ہے۔ جبکہ تجھے اللہ پاک کا سہارا کافی ہے، تیرے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ اب اسی کی مثال آپ لے لیں، قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، یعنی قتل سامنے ہو رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں،
ان کو کیا ایسا یقین تھا کہ ہماری منزل جو ہے اس سے آگے شروع ہوگی، جب تک ہم یہ نہ کریں اس وقت تک ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو انہوں نے جان کو پیش کر کے اپنی منزل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. اور دوسرے جو دیکھنے والے تھے ان میں دو گروہ بنے. ایک تو تربص کے اندر تھے. اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، تم انتظار کرو، تم انتظار کرنے والے، چلنے والے نہیں. اور جو چلنے والے تھے ان کو وہ حالات دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا کہ کتنی جلدی ہو ہم بھی وہاں پہنچے، کتنی جلدی ہو. تو یہ دو چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں. اسلام لانے والے بہت ہوں گے لیکن بہادر آپ کو بہت تھوڑے ملیں گے، زیادہ تر بزدل نظر آئیں گے. اس میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے، اس کے بعد نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ ناممکن ہے. جاؤ گے ضرور، اس منزل تک جاؤ گے. اگر توکل کر کے جاؤ گے تو اللہ کی مدد ہوگی. اگر سہارے ڈھونڈتے جاؤ گے پھر بھی، لیکن ناکام و نامراد پہنچو گے. یہ ہے پورے اسلام کی ایک لاجک. کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں. اب آپ دیکھیں قرآن مبین ہمیں دو لفظوں میں ہمارا مقصد بتاتا ہے. سورہ حامیم سجدہ اگر آپ پڑھیں 30-31 نمبر آیت ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بات ختم ہو گئی. آگے مشقت نہیں ہے، آگے تتنزل علیہم الملائکہ. مشقت یہی میں ہے، ثم استقاموا میں مشقت ہے. ایمان کے اندر کتنا مضبوط ہے. اب اوپن سکرین جو ہے اس کو ثابت کر کے دکھائے گی. دنیا میں بے ایمانی ہو رہی ہے، یہ نہیں کر رہا. جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ نہیں بول. دنیا میں غیر اللہ کی پکار ہو رہی ہے، یہ نہیں کر رہا. سود کھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کھا رہا. دنیا بدفعلی اور عیاشی کی طرف جا رہی ہے، یہ تقویٰ کی طرف جا رہا ہے. یہ قریب بھی نہیں پھٹکتا، بلکہ دن بدن اس کے اندر مزید ترقی آتی جا رہی. گناہ اور معصیت سے اس کو گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے، دور سے دور جا رہا ہے. یہ جب یہ عمل کرتا کرتا اپنی منزل یعنی موت تک پہنچے گا تو فوراً جو ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزن. سارے انعام ہی انعام ہیں. اگر سوچا جائے، غور کیا جائے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، یہ ہر بندہ جانتا. کافر بھی کہتا ہے نموت و ونحیا ہذہ الدنیا نموت و ونحیا. یہ دنیا ہے جس میں ہم مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں. کافر بھی کہتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق انجام کار کا ہے. وہ کہتا ہے وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ ہو کے انجام تک نہیں پہنچے. مومن کہتا ہے میں نے اپنا انجام پانا ہے، بس فرق اتنا ہے. اگر کافر دوبارہ انجام کا یقین نہ رکھے، وہ تو بد عمل ہو تو ہو، لیکن یہ مومن ایمان لانے کے بعد اگر وہ یقین نہ رکھے اور بد عمل ہو جائے تو بتائیے کون مجرم زیادہ ہے. آگاہی کے بعد اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. غفلت کے اندر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو موقع دیا جاتا ہے کہ اب بتا دیا دوبارہ نہیں کرنا. ممکن ہے کہ کافر جو ہے، جو اسلام کے قریب نہیں پھٹکا ہے، اس کے لیے تو رعایت ہو کہ بھائی تو سمجھ جا، وارنے گئے تجھے. جو سمجھا سمجھایا اور ایسے غلط راستے پہ چل رہا ہے.
آج عمل کی دنیا کے اندر اسلام کو ماننے والے بدترین شکل کے اندر موجود ہیں۔ آپ ایک اہم عبادت کو لیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں، پڑھی جا رہی، بڑی بڑی جماعتیں ہوتی، اس کا نماز کا جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ جو ہے عبادات کا مجموعہ ہے، عبادت نہیں، عبادات۔ جب صلاۃ قائم ہو جائے گی، دیکھیں قرآن کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، اداء الصلاۃ نہیں کہا، اقیموا الصلاۃ۔ اقیمو قیم سے ہے مضبوط ہو جانا، ڈٹ جانا، کھوٹے کی طرح گڑ جانا، لرزہ نہ ہو اس میں۔ اقیموا الصلاۃ۔ اب جس نے صلاۃ ادا کی اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی اب اس کے قریب تک نہیں ہے۔ فحشاء کے اندر تمام بے حیائیاں آ گئیں، اور منکرات کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے دور رکھا گیا ہے۔ اس مسلمان کی بد عملی نے اس ظالم کو موقع دیا ہے، منکرین صلاۃ کو موقع دیا ہے کہ اچھے عمل کو وہ ختم کر دے اس بے عمل شخص کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ نماز تو جو ہے وہ تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا ہی منکرات کر رہا ہو، نماز پڑھنے والے کی آنکھ ہی بے حیائی چیز دیکھ رہی ہو، یاد رکھیے آنکھ سے بدفعلی شروع ہوتی ہے اور آخر شہوت تک پہنچتی ہے۔ یہ اس کی ابتدا ہے اور وہ اس کی انتہا ہے۔ یہ سیڑھیاں ایک ہی مکان کی ہیں، ایک پہلی سیڑھی ہے، ایک آخری سیڑھی ہے۔ آج وہ آنکھ آج شرم سے جھک نہیں رہی جو بے حیائی کو دیکھتی ہے، بلکہ ترقی ہو رہی ہے۔ آج کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس حال کے اندر جس طریقے سے ایک نوجوان سے لے کر باریش سفید ریش بابا جی کو لے جا چکا ہے، یہ نمازی بابا بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہا۔ کیا آج نماز پڑھنے والے منکرات سے دور ہیں؟ بلکہ فخر کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد حرام رزق کی طرف جایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی کی طرف جایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سود جیسے گھنونے جرم کے اندر جایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بد اخلاقی اور بد کرداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، انسانیت سے آگے نکل کر درندگی کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دوسروں کو اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ تو قریب ہی نہیں آئے، جو قریب آئے ہیں ان پہ کیا اثر ہوا ہے؟ تو آپ پھر قرآن مبین کی زبان سے سمجھیں کہ فویل للمصلی، قرآن کہتا ہے تباہی ہے ان نمازیوں کی، یہ نہیں کہا کہ بے نمازیوں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس مجموعہ عبادت سے جو بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں، اس عبادت سے یہ فائدہ نہیں لے سکے، ان کی زبان نہیں کنٹرول ہو سکی، ان کی خواہشات کنٹرول نہیں ہو سکی، ان کا ہاتھ نہیں رک سکا ہے، ان کی آنکھ کے اندر شرم پیدا نہیں ہوئی، ان کے کھانے پینے، ان کے معاملات کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا۔ جیسے حیوان پہلے تھے آج بھی حیوان ہیں، فرق اتنا ہے کہ پہلے مسجد نہیں آتے تھے، آج مسجد آتے، یہی فرق ہے۔
کائنات کو بدلنے والوں، کائنات کو توحید کا درس دینے والوں، کام بہت اچھا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو توحید کا درس دو، اپنا کردار تو درست کرو۔ بڑے افسوس سے کہتا ہوں، پہلے سنا کرتے تھے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، فرقہ باز لوگ ہیں، لوگ ان کے لیے ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی، فلاں، یار تم لوگ ٹھیک ہو، تمہارے اندر ایسی باتیں نہیں ہیں۔ یقین کریں، میرے علاقے کے اندر جہاں کا میں رہائشی ہوں، جب دعوت اٹھی، لوگوں نے کردار کو دیکھا، جو شرک کرنے والے لوگ تھے، شرک پہ اڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اگر رشتے کرنے ہیں تو ان لوگوں سے کرو، یہ شریف لوگ ہیں، یہ خراب نہیں کرتے۔ یعنی بچیوں کے رشتے کرنے تک وہ لوگ عقیدے کی مخالفت کے باوجود، ان کو کیا نظر آیا؟ سوچیں نا، ذرا غور کریں، ان کو کیا خوبی نظر آئی؟ وہی کردار نظر آیا جو جس کو مشرک بھی ماننے کے لیے تیار تھا کہ واقعی کردار اصل یہی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر آپ رائے لے لیں، میرے سمیت آپ رائے لیں، تو آپ کے لیے رائے کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگی، بلکہ لوگ کہیں گے کہ ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ وقت آنے پہ یہ بڑے سے بڑا دھوکہ کر جاتے ہیں، ان کی زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، ان کی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ یہ پنجے گاڑ کر خون نکال لیتے ہیں لوگوں کا۔ یہ مال کتنے دلدادہ ہو گئے ہیں۔ آج مثالیں ہمارے لیے اچھی آنا بند کیوں ہوئی؟ کوئی وجہ تو ہے، دین تو نہیں بدلا نا، دین تو وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، لیکن ہم نے اپنی عادات جو ہیں وہ جو صحیح معنوں میں تھی وہ نہیں اپنائی۔ ہاں چند دنوں میں اپنائی ہوگی، اس کا رزلٹ مل گیا۔ جب سے ہم نے اپنانا چھوڑ دی ہیں، ہمیں اس کا رزلٹ بھی ملنا شروع ہو گیا۔ سروے کر کے دیکھ، ہر بندہ کسی دوسرے بندے کو کہے کہ میرے محلے میں سے جا کر پوچھ لوگ میرے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح سامنے ہو جائے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں مومن کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ مومن کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ بلکہ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن کہیں پھنس جائے اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر فرض ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے ہم مومن کی مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن گواہی دیتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، اچھا مددگار اللہ، ما فوق الاسباب جو مدد کرتا ہے، جس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ لیکن بات پھر یقین پہ آتی ہے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے، استقامت ختم ہو چکی ہے، ہم بات بات پہ لرزتے ہیں۔ ایک وقت تھا اس دعوت کو اٹھانے کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم مریضوں کو چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اللہ مالک ہے، کوئی بات نہیں، بھوکے اور پیاسے گرمی کے اندر چوکوں کے اوپر دعوت اللہ ہو رہی ہے، دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر منہ خشک ہو جایا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا، اور آج ایسا وقت ہے کہ ہم مرے ہوئے گدھے کی طرح پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی دین کی پرواہ نہیں ہے۔ آسائشیں ہیں جو ہمارے اوپر لحاف بن کر انہوں نے ڈھانپ لیا ہے، عذر پیش کر دیتے ہیں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، تو پھر نتیجہ بھی تو آئے گا۔
بارہا یہ بات کہی گئی کہ آپ نے جو حق جانا ہے اس کو فکر کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ. یہاں ایک مصیبت آ گئی ہے، ہر بندے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کام ہمارے مولوی کا ہے، یہ مولوی کا ہی کام ہے. جبکہ قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا آپ کو علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا کہ ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے؟ داتا اللہ، دستگیر اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پتہ ہے نا سب کو. کیا ہم نے یہ باتیں لوگوں کو بتائی؟ کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ صرف درہم اور دینار کا چکر ہے. میرے سمیت آپ کو کوئی 1000 روپے ہاتھ میں تھمائے اور کہے میری یہ بات پورے بازار میں پھیلا دو، 1 منٹ لگے گا، ہم تیار ہو جائیں گے. بات صحیح ہو یا غلط ہو، کوئی بھی ہو، دیہاڑی تو مل رہی ہے نا. ہم تو ظواہر الدنیا یعلمون ظواہر الدنیا، یہ ظاہری دنیا جو ہے اس کے مفاد نے ہمیں چاٹ کر رکھ دیا ہے. جو نہیں جانتا تھا وہ تو بدبخت ہے، نہیں جانتا تھا. جو خوش بخت تھا آج وہ بدبخت بنا ہوا ہے. اس سے بڑا زوال اور کیا ہوگا؟ دین صرف مسجدوں تک موجود نہیں ہے، دین تو دلوں تک جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ پیاسے دل جو آج غفلت اور جہالت کے پردے کے اندر ہیں، اگر ہم ان کا پردہ اٹھا کر ان کے اندر یہ بات نہیں داخل کریں گے تو وہ تو غیر مطمئن رہے، لیکن اطمینان ہمیں بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جب ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا تو ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے ایسا آلہ رکھا ہے جس کا قرآن اعلان کرتا ہے الہمہا فجورہا و تقواہا. اندر سے بٹن وہ دبتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اشارہ ملتا ہے، انڈیکیٹر ملتا ہے کہ نہیں ہوا، نہیں ہوا وہ جو کرنا تھا تو نے. بھائی عبادات کو رسمی نہ سمجھو، عبادات فرض ہیں. عبادات کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا حق ادا کرو. تو مسئلہ صلاۃ، مسئلہ نماز، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ تنہا کر دے گا آپ کو کس چیز سے؟ فحشاء والمنکر. ہوئے ہیں ابھی تک، جو ہوئے ہیں ان کو سلوٹ ہے، جو نہیں ہوئے فکر کریں. تو اب جو صلاۃ کو نہیں مان رہا، عبادت کی شکل کے اندر، نماز کی شکل کے اندر، ہمارے کردار نے ہی اس کو دلیل دے دی. وہ ہمارے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو یعنی صلاۃ ادا کرے گا، نماز ادا کرے گا، وہ بے حیائی و برائی سے رک جائے گا. تو تم نماز بھی پڑھتے ہو، وہ کام بھی کرتے ہو، اس کا مطلب ہے یہ نماز نہیں ہے. اس نے دلیل بنا لی، اس کی مرضی ہے. کردار سامنے آیا ہے نا، اب اس کی مرضی ہے. ہمارے کردار کی وجہ سے وہ صلاۃ کا، نماز کا منکر ہو جائے، اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم نے دعویٰ کرنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا. ہماری زندگیوں کے اوپر نماز کا کوئی اثر نہیں. جھوٹ اسی طرح چل رہا ہے، فریب اسی طرح چل رہا ہے، دھوکہ اسی طرح چل رہا ہے. آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے، خواہشات کنٹرول میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے. معیار کون بنائے گا؟ حالانکہ یہ فریضہ کن کے اوپر تھا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومن ہیں، اعلان ہے نا ہمارا، مومن ہیں،
لیکن اعلان کے بعد عمل کیا ہے؟ تو دشمن کو موقع دے رہے ہیں ہم، جو اللہ کی عبادت کا دشمن ہے، وہ تو اس زمرے میں آتا ہے نا، فَخَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفًا، اچھے لوگوں کے بعد پھر برے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، عبادات کے جتنی بھلائیاں تھیں ساری کو انہوں نے ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اسی زمرے میں آ رہے؟ یہ ناخلف غیر معیاری رویہ جو ہے ہم کر رہے ہیں، یقین کریں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، حالانکہ دوسری سائیڈ پہ فرقہ واریت ہے، لیکن ان لوگوں کی کوشش دیکھیے، فرقہ کو مضبوط کرنے کے لیے بچوں تک کو وہ مجاہد بناتے ہیں۔ ان کی کیا ٹریننگ ہوتی ہے، کیا ورک ہوتا ہے، ان کے جماعت کے پروگرام ہوں، ان کے معاملات ہوں، آپ دیکھو گے کہ جہاں باپ جا رہا ہے وہاں بیٹے بھی 2 انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں۔ فکر ہے نا، اپنے بچے کو دھوپ میں کون لے جاتا ہے، گرمی میں کون لے جاتا ہے، لیکن اس کو یقین ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن گواہ ہے، ابھی لہب بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے، قرآن اس کا نقشہ جب کھینچ رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یعنی میرا عقیدہ اتنا سچا ہے کہ سامنے رسول جو کچھ بیان کر رہا ہے میں تب مانوں گا جب میرے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے، اتنا عقیدہ پکا اس کا کفر اور باطل کے اوپر۔ اور ادھر مومن کھڑا ہوا ہے، تیر تلوار کے سامنے ڈٹنے والا، آج دنیا کے فوائد کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تنزلی کی تو انتہا ہے نا۔ بھائیوں اپنی روش بدلو، اگر یہ مسجد 10 منزلی ہو جائے، 10 منزلیں اس کی بھر جائیں اور وہ معیاری مومن پیدا نہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مسجدیں دنیا میں اور بھی بھری جاتی ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں دین کے نام سے، ایسے ایسے مدارس موجود ہیں، کئی کلومیٹر تک ان کا آتا ہے، ان کی بلڈنگیں، وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں۔ جب وہاں جماعت ہوتی ہوگی کیا منظر ہوگا، جہاں ہزاروں طالب علم موجود ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ جب اپنی جان کوئی فائدہ نہ ہوا، اپنا ایمان درست نہ ہوا، اپنا تقوی درست نہ ہوا، اپنا عمل درست نہ ہوا، کیا فائدہ ہو؟ اسلام تو جب آتا ہے پھر کایا پلٹ جایا کرتی۔ ماضی کا آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ بتاتی ہے کہ جو بہت بڑے جابر تھے، لوگ ڈرتے تھے جن لوگوں سے، جب وہ اسلام میں آئے ہیں تو لوگ تھپڑ مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تیرا بھلا کرے۔ او بھائی کیوں اتنی تبدیلی کیوں؟ وہ کہتے ہیں پہلے ہم اپنی جان کا دفاع کرتے تھے، اب ہم ایمان کا دفاع کرتے ہیں، اپنی انا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑی تبلیغ ہوتی تھی جو سامنے والا شرمندہ ہو کر کہتا تھا کہ واقعی تو اتنا قابل ہو چکا ہے، مجھے بھی اس راستے پہ چلنا چاہیے۔ کیا ہم کوئی ایسی ایگزامپل دے رہے ہیں آج؟ کوئی مثال ہمارے کردار کی، ہمارے اعمال کی؟ میں نہیں کہتا صوفی بن کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، اللہ نے آپ کے لیے دنیا رکھی ہے،
دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، دونوں کا مالک اللہ ہے، لیکن دنیا آپ کو دی ہے انصاف کرنے کے لیے۔ یہاں انصاف کر لو، آخرت بے حساب ہو جائے گی، یہاں معیار تھوڑا سا رکھنا پڑے، جائز ناجائز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہاں عبادات جو کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر عبادات کے اندر سے جو کچھ ہم سیکھ کر جا رہے ہیں، میں بارہا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، کبھی نماز پہ غور کیا کرو، بسم اللہ کی بے سے چلتے ہو، پھر اس کے مفہوم کو سمجھ لو۔ جو رحم کرنے والا امیدیں اس پہ ہوا کرتی ہیں، یقین اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو الرحمن الرحیم، کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے؟ آج ہماری امیدیں کس پہ ساتھ ہیں؟ یقین کا فقدان آ چکا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ ایک نقطہ ہے جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسی نقطے کو ہم سمجھ جائیں کہ جب اللہ کو رب مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رب کا اتنا وسیع مفہوم ہے، قرآن مبین کے ذریعے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو شارٹ کر کے یہ کہا گیا کہ تمام کی تمام ضرورتوں کا پورا کر۔ یہ انسان ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مادی ذریعے کی طرف دوڑتا ہے، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ، اور دیکھیں غلط بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں حق پہ ہوں، یہ بھی بدماشی ساتھ ہے۔ غلط بھی کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے غلط کر کے غلط سمجھے، اس کے لیے گنجائش ہے، اللہ پاک اس کو، کیونکہ غلط کرنے والا ڈرے گا، کبھی تو ڈرے گا نا، اور جب ڈرے گا کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرمائے گا میں نے معاف کر دی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ جو جب بھی پلٹ آئے، غلط سمجھ کر اس نے چھوڑا ہے، معافی ہے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ غلط کو صحیح سمجھ کر اپنایا جا رہا ہے، تو شرمندہ کون ہوگا؟ نادم کون ہوگا؟ اللہ مغفر لی کون کہے گا؟ اس لیے گزارش ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، انقلاب لانے کے لیے آپ کافی ہو۔ پیغمبروں کی سنت رہی ہے، ہم پیغمبروں کو ماننے والے ہیں۔ ایک پیغمبر کھڑا ہوتا ہے، کردار پیش کرتا ہے، کردار کے ساتھ دعوت پیش ہوتی ہے، دونوں برابر چل رہے ہیں، دعوت بھی چل رہی ہے، کردار بھی چل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ پوٹلی ہے، کوئی سامان ہے، پوچھا امی جی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں علاقے پہ جانا ہے۔ اچھا میں آپ کو پہنچا دوں؟ ہاں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، پہنچا دو۔ اور اس کا سامان اٹھایا، لے کے چل دیے۔ جب گھر پر پہنچے تو وہ کہتی ہے بیٹا تو کوئی شریف خاندان کا لگتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے ایک نصیحت کرتی ہے۔ جی اماں بتائیے کیا نصیحت ہے؟ کہ اس علاقے کے اندر ایک محمد نام کا آدمی ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہے، جادوگر ہے، اس کے شر سے بچو۔ اچھا ماں جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ اب ماں جی کہتی بیٹا تو نے بتایا نہیں تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے اماں جی جس سے تو ڈرا رہی ہے میں وہی محمد ہوں۔ اس نے کہا بیٹا میں نے دیکھ لیا ہے، تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو کہا ماں جی آپ فیصلہ کر لو۔ اس نے کہا واقعی تو سچا ہے، تیرا دعویٰ بھی سچا ہے، تو میں تیرے اس دعوے پہ ایمان لاتی۔ یہ ہے کردار۔ اگر وہ زبانی طور پہ کہتے رہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مان جاؤ، تو کہتی تو بہت بڑا نقصان دے رہا ہے ہمارے قبیلے کو، تو کوئی فساد چاہتا ہے، تو حکومت لینا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے، فلاں۔
جس طرح بھڑکایا گیا تھا، اب کردار نے اس ساری غلط کوشش پہ پانی پھیر دیا۔ تو ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے، کس حال تک ہے؟ اسی لیے کسی اچھے شخص کی یہ رائے تھی جو آج بھی ہے، وہ کہتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم۔ ایمان کے بعد تو پھر دوڑ ہی عمل کی ہے۔ آپ کتنے اللہ کے عابد ہیں، اللہ کے راستے میں کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا مال دیتے ہیں، آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں، آپ کی سوچ اور فکر ہر وقت کیا تڑپ رکھتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، یہی بات آپ کی عملی زندگی۔ حالت یہ کہ ہم نے مسجد کی حد تک دین اور مسجد سے باہر شترے بے مہار، یہ تو باقی بھی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کون سا فرقہ ایسا ہے جو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے اور نماز کے اندر شرک کرے؟ آپ بتا دیں۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سب ایک نہیں پڑھ رہے، کیا شرک ہو رہا ہے؟ جو ہی مسجد سے باہر جاتے ہیں تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بھی حالات اسی طرح ہی بدل جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ۔ کوشش کریں آئندہ انشاءاللہ جو دین ہم نے خود سیکھا ہے اسی پہ ایک نظر ثانی کر کے دوبارہ غور کریں گے کہ ہم کر رہے ہیں کچھ یا نہیں کر رہے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اس کی ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہماری عملی اور پریکٹیکلی مثال۔ قرآن حکیم کی سورہ جمعہ ہے، کئیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ سورہ جمعہ کا تو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ بہرحال فذکر انما انت مذکر، نصیحت کرنے والے کرتے رہیں گے، دروغہ ہم کسی پہ نہیں، کیونکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خطاب تھا، لست علیہم بمسیطر، تو بات پہنچا دے، ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر تو اسلام کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو آج حالت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، لیکن جمعہ ہے یہ جو غریبوں کی عید ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں جمعہ غریبوں کی عید ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر باقی جو 2 عیدیں ہیں نا، اس میں زیب و زینت ہوتی ہے، اس میں افراط و تفریط ہوتی ہے، زرق برق کپڑے ہوتے ہیں۔ عید ہے جی، اس میں کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، بیچارے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہوتا ہے نا، امیر آدمی کے لیے تو یہ مصیبت ہوتی ہے، نہ کوئی اچھا لباس، نہ کوئی ٹائم ہی نہیں ملا جی، نہایا بھی نہیں ہو جی، دوڑتا دوڑتا وہ آیا، آخری رکعت کے اندر آ کر ملا۔ اب غریب جو ہے وہ انتظام کے ساتھ، یا اللہ تیرا شکر ہے جمعہ تو مل گیا، وہ پرانے کپڑے دھلوائے گا، دھلوا کر نہائے گا، آئے گا، اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہ عید نصیب ہوتی ہے اور بعض بدبخت ایسے ہیں ان کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مبین ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، اذا زمانی مکانی ہے، جب بھی، جس وقت بھی، نودیا تمہیں آواز دی جائے، ندا دی جائے، کس کام کے لیے؟ للصلاۃ، یعنی ندا اسلام کی کیا ہے؟ اذان۔ اسلام کی ندا اذان ہے، یہاں کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ جب اذان ہمارے کانوں میں آ جائے تو حکم کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
اور آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں کہ ظہر کے 4 فرض جو ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں ہر دن کے، جمعہ کے 2 فرض اور 2 خطبہ کے اندر شامل کر کے یہ 4 ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے 2 کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں آواز دی جائے صلاۃ یعنی نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو صلاۃ قیام والی کتنی ہوتی ہے جمعہ کی؟ 2 رکعت ہی ہوتی ہے، نہیں یار، 2 رکعت ہی امام پڑھاتا ہے، پڑھتے بھی رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ آگے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کیا ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے، احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ مرکزی، یہ مسجدیں جو ہیں یہ خالی مسجدیں نہیں ہیں، یہ اسلام کے مراکز ہیں۔ یہاں سے آرڈر نکلتا ہے، قرآن و سنت کا آرڈر سنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر 8 دن عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہر بندہ 8 دن کے بعد اپنے نفس کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے کہ تو نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو آج سے شروع کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں جمعہ خالی نماز ہے، آئے اور گئے۔ تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اب ذکر کب شروع ہوتا ہے؟ نودیہ سے شروع ہوتا ہے۔ خطبہ کب شروع کرتے ہیں آپ؟ اذان کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو نہیں آتے انہوں نے یہ قرآن پہ عمل کیا؟ سوال ہے نا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، دنیا کو اللہ اللہ کی دعوت دے رہے ہو، تمہارے اندر اللہ کیوں نہیں داخل ہو رہا؟ تم خود کیوں نہیں اس اللہ کو مان رہے جو غالب بھی ہے، حاکم بھی ہے، تمہارے ارادوں پہ بھی غالب ہے، تمہاری سوچوں پہ بھی غالب ہے، تمہاری جان پہ بھی غالب ہے؟ لیکن وہاں ایک اور حاکم بیٹھا ہوا ہے۔ اذان سن گئی، چلو یار یہ نپٹا لیتے، درمیان میں پھر اور آ گیا، پھر یہ نپٹا لیتے، حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذکر اللہ گیا، خطبہ گیا، اب تکبیر کی آواز آئے گی کان میں، یقین ہو گیا کہ اب نماز، تکبیر جو ہو رہی نماز ہوگی نا۔ گھر سے بھاگنا شروع کیا، گھر سے بھاگتے بھاگتے آئے، وضو کیا، الٹا سیدھا جس طرح بھی کیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ ہم وضو بھی تسلی سے نہیں کرتے، بھاگم بھاگ ہوتے ہیں۔ ایک آدھ رکعت مل گئی، سلام پھیرا، بھاگ گئے، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ یہ مذاق ہے، فویل للمصلین ہے، یہ ہلاکت والی بات۔ کم از کم 8 دنوں کے بعد تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے آؤ۔ جب ہم قرآن سنیں گے نہیں تو ہمیں مسائل کا پتہ نہیں چلے گا، جب پتہ نہیں چلے گا ہم دوسرے کو دعوت کیا دیں گے؟ اسی لیے 30 سال ہو گئے ہمیں اتنا نہیں پتا کہ قرآن حکیم کے اندر شرک والی آیات کون سی ہیں جن سے نفی کی گئی ہے، سود کے منع کرنے میں آیات ہیں کتنی ہیں، کہاں ہیں، زنا کی نفی کے لیے کتنی آیات ہیں اور کہاں ہیں۔ اگر ہمیں دلیل دینا پڑے تو پھر فون ہوتا ہے، فلانا صاحب جی بتائیں وہ آیت کہاں ہے۔ تیری سفید داڑھی ہوگی، تو نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ اگر تجھے میں کہہ دوں کہ موبائل کے اندر سے فلاں چیز نکال کے مجھے دے دے، تو پوری دنیا کے اندر جو بھی چیز جہاں پڑی ہوگی، کوئی تیرا دماغ ہے نا، تیری توجہ ادھر ہے، تو 2 منٹ میں رزلٹ نکال کے دکھا دے گا۔ اگر تیری توجہ قرآن کی طرف ہوتی تو قرآن سنتا، اس کو ٹائم دیتا، تو آج یہ مشکل پیش نہ آتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے نا پہنچاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یقین کر لیں کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر اسی طرح موت آ گئی، معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایک بندہ جمعے کوئی نہیں آ رہا، خطبہ نہیں سن رہا،
یہ دنیا کیا کرو گے؟ قارون دنیا دنیا کرتا ہوا زمین کے اندر دھس گیا، دنیا بھی دھس گئی۔ جتنا میں جمع کر رہا ہوں میرے مرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ مجھے بتا دو۔ اسی دنیا کے چکر نے ہمیں اپنی اس آخری زندگی سے بے خبر کر رکھا ہے، جو لوگوں کو تو ہم بتا رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ کوئی بندہ ہمارا بازو پکڑ کر ہلا کر کہے کہ جناب آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ دین فکر کا نام ہے، تدبر کا نام ہے۔ بھائیو کوشش کرو، اپنی اس سرد مہر کو بدل لو، قرآن و سنت کو اپناؤ۔ ہمارے لیے ایک ماڈل اللہ نے کھڑا کیا ہے، اگر حکم ہے تو ساتھ حکم کے ساتھ عمل کرنے والی شخصیت کو بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں میں فرقے ہیں، میں دو لفظوں میں بات کیا کرتا ہوں، آپ بھی اس کو پلے باندھ لیں۔ فرقے کتابوں اور اماموں کے ذریعے سے بنے۔ دین نہ کسی کتاب کا محتاج ہے، نہ امام کا محتاج ہے۔ دین اصول کے اوپر ہے، اور اصول کیا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے یا نہیں، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے، قرآن کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اب قرآن کے بعد صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کے عمل کو سنت کہا گیا ہے، تو قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور سنت کی حفاظت قرآن کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جب قرآن سے باہر آپ کو کوئی ایسی بات ملے جو سنت کے نام سے مشہور کی جائے اور وہ متن قرآن کے خلاف ہو، تو خبردار نہ ماننا، کیونکہ یہ نبی پہ بہتان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اعلان کر کے کہا ہے، من کذب علیہ متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ نبی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یا یہ کہا، کیوں کہ یاد رکھو میں اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ جب یہ ایمان بن جائے گا تو انشاءاللہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے ساتھی انشاءاللہ اللہ پاک مدد بھی فرمائے گا۔ ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ موت کسی کے لیے بھی کوئی رحم نہیں کرتی۔ اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دیتی موت۔ آ گیا وقت، آ گیا، پھر جتنے مرضی زور لگا لو، جتنے مرضی جتن کر لو، میں اشرف المخلوقات ہو کر میں انسان ہوں، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، لیکن وہ کتنی اللہ کے حکم کے مطابق پھر سخت ہو جاتی ہے۔ تو چیخے مار مار کر، دھاڑے مار مار کر، منتیں کر کے بھی کہے ایک سیکنڈ کے لیے مہلت دے دیتے، وہ کہتی نہیں میرے رب کا حکم ہے۔ اور تو کتنا رب کو حکم کو مان رہا ہے، ذرا اپنا بھی کوشش کر لیں۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اذكروا الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر۔ صفحہ درست کر لیں۔